بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت رابطہ عالم اسلامی ادب اسلامی کے ذمہ داروں نے سیمینار کے لیے ادارے کو منتخب کیا، اور ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ذمہ داروں نے مشورہ کر کے ایک اجلاس عام تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر رکھا، اس لیے کہ آزادی کے بعد سے اس ملک میں مسلمانوں پر پے در پے حالات آتے رہے اور مخالفین کی طرف سے کچھ شوشے چھوڑے جاتے رہے، لیکن جب جب مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، انہی اکابر عظام نے، علماء حق نے وقت کی رگوں پر ہاتھ رکھ کر، نازک رگوں پر ہاتھ رکھ کر امت کی رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور انشاءاللہ جب تک امت ان اکابر کے ہاتھوں میں رہے گی، ان کا دامن پکڑی رہے گی، امت کامیابی کے راستے پر چلے گی. آج عالمیہ ہمارے اس ملک کا یہ ہے، آج یہ جو عنوان تحفظ شریعت کا رکھا گیا یہ نیا نہیں ہے، بلکہ وقفے سے کچھ سازشیں رچی جا رہی تھی اور الگ الگ شوشے چھوڑے جا رہے تھے. کبھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگایا گیا، مسلمانوں نے نکار کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کبھی وندے ماترم کا مسئلہ آیا تو مفکر اسلام کے ایک جملے نے پورے ملک کے مسلمانوں کو متحد کر دیا. اور کبھی گھر واپسی کا نعرہ آیا، مسلمانوں نے ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا. اور ایک شوشہ کبھی اور چھوڑا گیا تھا کہ مسلمانوں کے دو ہی استان، پاکستان یا قبرستان. جہاں تک پاکستان کا مسئلہ ہے، جو جانے والے تھے گئے ہمارے اکابر، اور ہم نے یہ یہیں رہنے کا، یہیں مر مٹنے کا فیصلہ کیا تھا، آج بھی اسی پر قائم ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ کوئی در نہ سائبان چھوڑ گئے، نہ کوئی در نہ سائبان چھوڑ گئے، میرے بزرگ کھلا آسمان چھوڑ گئے. جو چلے گئے اس ملک میں بربادی کے بعد، اس کے بعد ہم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر کے اپنے خون اور پسینے کو بہا کر پھر اس گلشن کو آباد کیا ہے، اور اب پاکستان جانے کا کوئی سوال نہیں. ہم نے مر مٹنے کا فیصلہ کیا ہے. تو پاکستان کی بات تو گئی، دوسرا استان مسلمانوں کا قبرستان ہے. مسلمان کل بھی تیار تھا قبرستان جانے، آج بھی تیار ہے اور قیامت تک تیار ہوگا. لیکن اگر قبرستان ایمان کی حفاظت کی نسبت پر جاتا ہے تو جاتے جاتے یہ کہہ کے جائے گا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا. میرے دوستو، ہم اب کہیں نہیں جائیں گے. ہمارے اکابر اور ہم مسلمانوں کا خون اس خطے کے ایک ایک حصے میں جذب ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. انشاءاللہ ایسے حالات آتے رہیں گے. ہمارے یہ اکابر، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں رہبری کا مزید اور جذبہ عنایت فرمائے. انشاءاللہ ہمارے وہ قائدین، روحانی قائدین جو پورے عالم کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، اسلام اور مخالفین اسلام کے چہرے کو پہچاننے کا ہنر اپنے اندر رکھتے ہیں، اور نازک حالات اور موقعوں پر امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. انہی قائد اعظام میں ایک وہ شخصیت ہے جسے دنیا خطیب العصر، مقرر بے باک اور نازک مسائل میں امت کی صحیح رہبری کا ہنر رکھنے والا جانتی ہے. ان میں ایک نام حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی دامت برکاتہم کا ہے. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حیدرآباد کی سرزمین پر جامعہ رحمانیہ میں تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو اجلاس عام اس وقت منعقد ہو رہا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اس زمانے اور اس دور کی پکار ہے. ایک زبان قال و زبان حال سے اجتماعی مطالبہ ہے، جس مطالبے کا اس عنوان سے اظہار ہو رہا ہے. 3 دن سے یہاں ایک سیمینار بھی رابطہ ادب اسلامی کی طرف سے منعقد ہوتا رہا، جس میں اردو زبان کی ترقی اور اس کے فروغ میں دکن کی خدمات کو موضوع بنایا گیا تھا. میں دکن کی سرزمین پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس ملک میں جو انگریزوں کی آمد کے بعد کا آخری دور رہا ہے اور اس سے پہلے کا بھی، اس میں خاص طور پر ریاست حیدرآباد اور ریاست ٹونک کو بڑی خصوصیت حاصل رہی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے ان ریاستوں کی جو خدمات ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. ریاست ٹونک نے تحریک شہیدین کا استقبال کیا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عسکری تربیت ریاست ٹونک میں کی گئی، اور اس کے بعد بالاکوٹ میں شہادت کے بعد جب لٹا پٹا قافلہ واپس آیا تو ریاست ٹونک نے اپنی آغوش میں اس کو لیا. اس لیے اس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. اگرچہ حالات کے سامنے ریاست صفر انداز ہو گئی تھی اور بیرونی طاقت کے سامنے اس نے ڈگیں ڈال دی تھی. صورتحال یہی تھی ریاست حیدرآباد کی، جس کی بڑی زبردست خدمات ہیں، اور اس ریاست کو اور دکن کے اس علاقے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اردو کا آغاز یہیں سے ہوا. قلی قطب شاہ ہوں یا ولی ہوں، ولی دکنی ہوں، انہوں نے جس طرح سے اردو زبان کا اس خطے سے آغاز کیا ہے اور جس طرح اس کی تشکیل کا عمل شروع ہوا ہے، وہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے اور لغت ساز کردار ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرے نزدیک یہ انفرادی نوعیت کی کوششیں شعر و شاعری کے ذریعے یا نثر کی بعض کوششوں کے ذریعے جو کچھ بھی ہوا، اس کا اتنا گہرا اثر نہیں تھا اور اس ملک کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی تھی. لیکن ریاست حیدرآباد میں 7ویں نظام نے، میر عثمان علی نے جو کارنامہ انجام دیا جامعہ عثمانیہ کے قیام سے، اور یہ طے کر کے کہ جامعہ عثمانیہ میں تعلیم کا ذریعہ اردو زبان ہوگی، اور ایک دارالترجمہ قائم کیا گیا جس میں علوم و فنون کی کتابوں کے ترجمے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی قدرت کے ساتھ انجام دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ 300 کتابیں سائنس کے موضوع پر، سائنس کی جو مختلف شعبے ہیں ان پر 300 کتابیں تیار کی گئیں. جو نصاب تیار کیا گیا وہ اردو زبان کا نصاب تھا،
اور اردو زبان کی کتابیں بھی فراہم کر دی گئیں۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے بر صغیر میں یہ واحد کوشش تھی جو ریاست حیدرآباد میں ہوئی، میر عثمان علی خان صاحب کے ذریعے ہوئی۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام ایک ایسا رہنما عمل تھا، بنیادی عمل تھا کہ اگر وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم رہتا اور اس کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا تو پورے ملک میں اسلامی ثقافت کے تحفظ کا سب سے بڑا نہ صرف یہ کہ ذریعہ ہوتا بلکہ جتنی بھی مسلمانوں نے بر صغیر کی طرف سے یونیورسٹیاں قائم کی جاتی ہیں ان کے لیے وہی نقش اول ہوتا اور اسی اسکیم کو سامنے رکھ کر یونیورسٹیوں کا قیام ہوتا۔ لیکن ریاست حیدرآباد کی یہ بدقسمتی رہی کہ ایک طرف تو انگریزوں کے دباؤ میں اس کو ان کے سامنے سپر ڈالنی پڑی، اور اس کے بعد پھر وہ دور آیا کہ جو اردو کا چمن تھا اور جہاں پر اردو کے لیے ایک یونیورسٹی قائم ہوئی اور جہاں دارالترجمہ قائم کیا گیا اور دائرۃ المعارف العثمانیہ قائم کیا گیا، عربی کی بنیادی اور دینیات کی بنیادی کتابوں کی اشاعت کا کام ہوا، وہی حیدرآباد اردو کا مقتل بنایا گیا، ریاست کا مقتل بنایا گیا۔ اور 1918 میں جو یونیورسٹی قائم ہوئی تھی اور اس کے بعد دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا، ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کو مقتل بنایا گیا۔ 1947 میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ملک مقتل بنا۔ پہلے تو ہند و پاکستان کی تقسیم کا نتیجہ تقریباً 30 لاکھ لاشوں کی شکل میں نکلا، اور وہ لاشیں نہیں جو طبعی موت سے ہمکنار ہو جاتی، وہ لاشیں جن کے ٹکڑے کیے گئے، جن کے ساتھ مسلح کا عمل کیا گیا، جن کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، جن کے جسم کے اعضاء نوچے گئے۔ یہ آزادی کا سب سے بڑا تحفہ تھا جو اس ملک کو دیا گیا، اور 1947 میں آزادی کی رات میں یہ ملک ہندو راشٹر بنا دیا گیا۔ 1950 میں 1949 میں اور 50 میں اعلان ہوا، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، لاز اور بائی لاز طے کیے گئے، اور فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر تیار کیا گیا، اور یہ کام بیکورڈ کلاسز کی نمائندگی کرنے والے امبیڈکر کی چیئرمین شپ میں ہوا۔ اس لیے ملک کا جو قانون بنا وہ سیکولر بنا، اور اس میں برہمن واد کو ختم کر دیا گیا۔ ہزاروں سال سے جو نظام اس ملک میں چلا آ رہا تھا، جو مذہبی کتابوں میں درج کیا گیا، اس کو پڑھایا گیا، اس پر عمل کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پر یہاں برہمن اور ویش اور کھتری اور شودر کے طبقات طے پائے، اور پھر اس ملک میں تقریباً 6000 برادریوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ مظلوم ملک رہا اور مظلوم آج بھی ہے، لیکن اس مرحلے پر بظاہر قانون اس طرح کے تیار کیا گیا کہ ایسا لگا کہ بین الاقوامی صورتحال سے متاثر ہو کر، اور کیونکہ جس کمیٹی کو طے کیا گیا اس کا چیئرمین ایک ایسا شخص تھا جو ڈپریسڈ ٹرائبز کا ایک نمائندہ تھا، جو بیکورڈ کلاسز کا ایک نمائندہ تھا، اس کی نمائندگی میں بہرحال قانون ایسا بنایا گیا جس نے طبقاتی سسٹم ختم کر دیا اور اس ملک کو صحیح معنی میں آزادی سے اور انسانی حقوق سے ہمکنار کیا۔ لیکن یہ معاملہ صرف قانون کی حد تک رہا، قانون میں تو یہ ساری باتیں طے ہوئیں، لیکن قانون کے ماتحت اور قانون کے بیک میں، قانون کے پیچھے کچھ ایسے لوگ رہے جنہوں نے قانون کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے اس قدیم صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے دل سے تیاری کا اظہار نہیں کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس ملک پر شب خون مارا، اور 1948 میں حیدرآباد پر شب خون مارا گیا، جامعہ عثمانیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اس پر پے بپے ایسے حملے کیے گئے کہ جس مقصد کے خاطر اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا وہ مقصد قصہ پارینہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اردو کی کتابوں کو جلایا گیا،
جیسے ہولی جلائی جاتی ہے، اس طرح اردو کی کتابیں تلاش کر کر کے چن کر، خاص طور پر علوم و فنون پر جو کتابیں تیار کی گئی تھی، جہاں تک بھی ہاتھ پہنچے ان شب خون مارنے والوں کے، انہوں نے وہ خونی ہولی کھیلی ہے اور اردو کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اب یہ ہندو راشٹر ہے، اب یہاں پر اردو کا چلن نہیں ہونے دیا جائے گا، اب اس کا رواج نہیں ہونے دیا جائے گا، ملت کو اس کی ثقافت سے کاٹ دیا جائے گا، اس کا کلچر ختم کر دیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو پولیس ایکشن میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ملبے پڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جو ادارے تھے ان اداروں پر ایک ایسا شب خون مارا گیا تھا اور ایک ایسی خونی ہولی کھیلی گئی تھی، اور اس طرح علوم و فنون پر ایک ظالمانہ حملہ کیا گیا تھا، جنہوں نے اس حیدرآباد کی ریاست کو ہی نہیں، اس کی ثقافت کو واقعی کہ ختم کر دیا تھا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی اور حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور کچھ بیرونی ممالک سے مسلمانوں کو مواقع نہ ملتے تو شاید دوبارہ یہاں اٹھنے کا امکان ہی باقی نہ رہتا۔ اور سے ایسے حالات پیش آتے رہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مسلمان پھر یہاں اپنی پوری قوت کے ساتھ اور شوکت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ بھی محض ایک واہمہ ہے، ایک نمائشی اظہار ہے، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نہ اب جامعہ ان کی صحیح معنی میں جامعہ رہ گئی، یہاں تک کہ مولانا آزاد کے نام سے جو یونیورسٹی اردو کی قائم کی گئی، اس بیچاری کا بھی حشر یہ ہے کہ اردو کا نصاب اس کے پاس نہیں، اس کے پاس اردو کی کتابیں نہیں، اس کے پاس اردو کی ریفرنس بکس نہیں، اور تعلیم کہا جاتا ہے کہ اردو میں دی جا رہی ہے لیکن بغیر مسالے کے تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ اسی سازش کا ایک حصہ ہے جو پہلے کی گئی تھی، آج بھی کی جا رہی ہے، آنکھوں میں دھول جھونک دی جاتی ہے اور ایک تماشا کیا جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز دے دی گئی ہے، لیکن فی الحقیقت آپ سے کچھ لیا جاتا ہے، اور جو کچھ دیا جاتا ہے اس میں نمائش کا اور اظہار کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ظالموں نے، ستمگروں نے اور شاطروں نے اور عیاروں نے اور دھوکے بازوں نے اور چھپے دشمنوں نے اور کھلے دشمنوں نے اختیار کیا ہے۔ تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، اس لیے کوئی نیا واقعہ نہیں ہو رہا ہے۔ نئی جو صورتحال ہے وہ تو ہماری ہے کہ ہم بار بار حالات سے واقف ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر صلح کر لیتے ہیں، پھر ہمارے معاملات اس طرح سے گزرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں ہے، اردو قتل ہو جائے اور ثقافت ختم ہو جائے اور ہماری تہذیب کا دیوالیہ نکل جائے اور ہم اپنے تشخص کے ساتھ زندہ نہ رہنے پائیں، اس کے باوجود ہم خوش نظر آتے ہیں، مطمئن نظر آتے ہیں، مدرسے اپنی جگہ پر اطمینان سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں، مسجد کے جو ممبر و محراب ہیں وہاں سے واعظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، سیرت النبی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، سب کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ نارمل صورتحال ہے، ایب نارمل نہیں ہے، کوئی بات بھی ایسی نہیں پیش آ رہی ہے جو ہنگامی نوعیت کی ہو، ایمرجنسی نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو صبح شام نظر آ رہی ہے، اور صرف ہندوستان کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان کہ ہر مسلمان کا تعلق ظاہر ہے کہ حرمین شریفین سے ہے، عالم عربی سے ہے، مسلم ممالک سے ہے، اور ان ممالک سے بھی ہے جہاں مسلمان بستے ہیں۔ ایک تو قومی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے ان کے یہ تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات ان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ لے، فکر مندی کا اظہار نہ کرے، پھر اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ اس لیے مسلمان جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، ان کو لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل کی فکر کریں، دلچسپی لیں، اور جہاں بھی کوئی بات پیش آئے یہ محسوس کریں کہ یہ ان کی بات ہے، اس کا انہی سے تعلق ہے، دوسروں سے تعلق نہیں ہے۔ جو تقسیمات عالمی نظام نے پیدا کر دی ہیں
حدود کی اور ثغور کی اور سرحدوں کی اور لسانیات کی اور بہت سی تقسیمات کی. ظاہر ہے کہ اللہ کا نظام ان تقسیمات کو تسلیم نہیں کرتا ہے. یہ سب باہر سے مسلط کی جانے والی چیزیں ہیں. مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ پوری انسانیت ایک برادری ہے اور اس پوری انسانی برادری کے جد امجد حضرت آدم ہے اور ماں حضرت حوا علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں. سارا ہی انسانی قافلہ وہیں سے چلا ہے اور نسل وہیں جا کر جڑتی ہے اور نسب نامہ اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ ان کے ساتھ قائم ہو جائے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے. اگر یہ حقیقت تازہ رہے تب تو برادری بہت وسیع و عریض ہو جاتی ہے اور انسانی بنیادوں پر پھر ساری تقسیمات ختم ہو جاتی ہیں. ہر طرح کا برادری واد ختم ہو جاتا ہے, ہر طرح کی سیاسی تفریق ختم ہو جاتی ہے, ہر طرح کے حدود اور سرحدوں کی تقسیمات ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خطاب ہے اور جو پوری انسانیت سے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پوری انسانیت سے یہاں خطاب ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں تم کو تقسیم کیا اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو, ایک دوسرے کو پہچانو. اس مقصد کی خاطر یہ رنگا رنگی رکھی گئی ہے, یہ تنوعات رکھے گئے ہیں. یہ تفریق کے لیے نہیں ہے, یہ تقسیم بیجا کے لیے نہیں ہے, یہ فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. یہ وہ پیغام تھا اور ہے اور رہے گا جو مسلمانوں کو خاص طور پر عطا کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان فرمایا تھا. اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی بھی ملک میں ہوں, مسلم ملک میں ہوں یا کسی بھی عام سیکولر ملک میں ہوں, تو وہاں ہم اس بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں کہ ہم سب ایک برادری کے افراد ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو ملی اور قومی تعلق ہے, جب لوگ اللہ کے اس نظام کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کے امتی بن جاتے ہیں, اسلام کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, تو اس وقت پھر کوئی نہ حیدرآبادی رہتا ہے, نہ لکھنوی, نہ ہندی رہتا ہے, نہ بنگالی, نہ پاکستانی. یہ ساری تقسیمات ختم ہو جاتی ہیں اور اگر رہتی ہیں تو صرف تعارف کے لیے رہتی ہیں. اس لیے نہیں رہتی ہیں کہ دوریاں پیدا ہو جائیں اور سرحدیں ہوں اور رکاوٹیں ہوں. اس کے لیے ان کو پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے انسانی بنیادوں پر اور اللہ کے نظام کی بنیاد پر. لیکن جو ملت ہے, ملت کا جو آپس میں تعلق ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی مثال, وہ امریکہ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا رشیا میں ہو یا ساؤتھ افریقہ میں ہو, کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں ہو, ملت کے افراد کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے اعضاء کی, اور جسم کے کسی بھی عضو اور انگلی کے کسی بھی پور میں کانٹا چبھے, کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے, بے خوابی میں شریک ہوتا ہے. جس طرح جسم کے اعضاء کا معاملہ ہے اور انسان کا نرو سسٹم پورے جسم کے ساتھ اس طرح مربوط ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے, پیر کی انگلی میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو فوراً کرنٹ دماغ تک پہنچتا ہے اور دماغ سے جو پیغامات ہیں پورے جسم میں منتقل ہوتے ہیں. یہ جو رابطہ ہے, یہ وہ رابطہ ہے کہ جو پوری ملت اور قوم کے درمیان ہم وقت زندہ رہنا چاہیے. اور یہ رابطہ اگر زندہ رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ملت کسی ملک کے لوگوں سے, کسی علاقے کے لوگوں سے, کسی طبقے کے لوگوں سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی. اور اگر ایب نارمل سچویشن کسی بھی علاقے میں ہے تو جہاں بھی لوگ ہوں گے وہاں ان کی صورتحال ایب نارمل ہو جائے گی, اس لیے کہ ان کے جسم کے کسی بھی عضو میں شدید ترین تکلیف ہو رہی ہے تو بقیہ اعضاء کیسے الگ رہ سکتے ہیں. جو کچھ بھی عراق میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی شام میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی یمن میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی برما میں ہو رہا ہے, جو کچھ بھی لیبیا میں ہو رہا ہے,
دنیا کے بہت سے خطوں میں ہو رہا ہے اور اس ملک کے بہت سے خطوں اور علاقوں میں ہو رہا ہے، اس سے آپ جدا نہیں ہو سکتے، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، اس کو باہر کا مسئلہ قرار نہیں دے سکتے۔ نہ انسانی بنیادوں پر یہ جائز ہے، نہ ملی بنیادوں پر جائز ہے، نہ تہذیبی اور ثقافتی بنیاد پر جائز ہے، کسی پہلو سے اس کا جواز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ جو غیر متعلق بن رہا ہے، اس کا مظاہرہ کر رہا ہے یا اس کی زندگی سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، وہ ملت کا فرد نہیں ہے۔ من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا، ایسے فرد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ آج کی شب میں یا اس سے پہلے کی شبوں میں یا اس کے بعد شادی خانے لے لے کر لاکھوں روپے خرچ کر کے جو شادیاں ہو رہی ہیں اور مستیاں کی جا رہی ہیں اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ امت جب ایب نارمل سچویشن میں ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور چھتوں پر فضائی بمباری اس طرح کی جا رہی ہے کہ پورے پورے محلے ملبوں میں تبدیل ہو کر لوگوں کے مکانات، ان کی ایسی قبریں بن رہی ہیں جن میں ان کے چتھڑے کر کے انہیں دفن کر دیا گیا ہے، اور یا نیم زندہ ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ ایک فرد کو بھی اس حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا، اور جس علاقے میں واقعہ پیش آ جائے سب کو بے چین کر دے گا، تڑپا دے گا۔ یہاں سینکڑوں واقعات روزانہ عراق و شام میں، لیبیا میں، برما میں، یمن میں پیش آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بڑے بے غیرت، بے حمیت، بڑے کمینہ فطرت لوگ ہیں جو شادیوں کی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ شادی ایک شرعی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک جیسے عمل ہونا چاہیے اس تک تو اجازت ہوگی، کیونکہ شریعت میں اس کا جواز ہے۔ ازدواجی زندگی کے لیے جو شرعی احکام ہے وہ اختیار کیے جائیں گے، جیسے وضو کیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، اور رمضان میں روزہ رکھا جائے گا یا نفلی روزہ رکھا جائے گا، اور حج کیا جائے گا اور زکوٰۃ دی جائے گی، یہ ساری عبادات ہوتی رہیں گی، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ معاشرتی احکام بھی جاری و ساری رہیں گے، لیکن وہ اسی طرح رہیں گے جیسے ہم ایک معرکے میں ہیں، اور اس معرکے میں جس طرح عبادات ادا کی جاتی ہیں، اور اس معرکے میں پھر جو کچھ معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں، اس ذہنیت کے ساتھ، اس نفسیات کے ساتھ تو اس کا جواز ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایسا منظر ہو کہ جس میں لگے کہ لوگ عیاش ہیں، لوگ غافل و بدمست ہیں، لوگ اپنی دعوتوں میں اور عللے تللے میں اور فضول خرچیوں میں لگے ہیں اور بالکل بے حس ہیں۔ ادھر قتل ہو رہے ہیں لوگ، ادھر لاشیں پڑی ہیں، ادھر چھتوں کے نیچے، دیواروں کے نیچے لوگ دبے ہیں، اور ادھر کھانوں پر کھانے کھائے جا رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں۔ دعوتوں میں کھانے کھائے جا رہے ہیں، چل چل کر ڈنگر کھانے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہوس میں زیادہ لے رہے ہیں اور نہ کھا کر پھینک رہے ہیں۔ یہ مجرم، یہ بے حیا جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کیا انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے؟ کیا انہیں یاد نہیں ہے کہ اسی حیدرآباد میں پولیس ایکشن میں وہی سب ہوا تھا جو آج سیریا میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ دوبارہ ان کی پکڑ کر سکتا ہے؟ یہ بے حسی ہے، اور یہ امت سے عدم تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ انفرادی زندگی ہے جس میں شیطانی وساوس، تلبیسات اور اثرات داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے فرد کا رشتہ نبی سے قائم نہیں رہ گیا، قرآن سے قائم نہیں رہ گیا، سیرت اور حدیث نبوی سے رشتہ قائم نہیں رہ گیا۔ اس کا نام ضرور مسلمانوں کا ہے، پیدائش ضرور مسلمان گھر میں ہوئی ہے، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف رسومات اسلام کی ضرور اختیار کی گئی ہیں، اور اس کی شادی میں کوئی مولوی قاضی رسم پوری کرنے کے لیے خطبہ دے دیتا ہے اور نکاح کا ایجاب اور قبول کرا دیتا ہے، وہ بھی رسم کا پابند، اور زوجین بھی رسم کے پابند، اور حاضرین بھی رسم کے پابند۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو قرآنی نظام کی بنیاد پر نہیں چل رہے ہیں، جو اسلامی نظام کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کا فریضہ انجام دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ رسموں کے بندے ہیں، یہ معاشرے کی تلچھٹ ہے، یہ وہ نمائندگی کرنے والے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں اسلام اسی کے لیے ہے کہ اس کا صرف استعمال کیا جائے مفادات کے لیے، لیکن جب اس کے مطالبات ہوں تو یہ نظر نہ آئے۔ وہی صورتحال جس کا تذکرہ قرآن پاک میں منافقین کے حوالے سے کیا گیا، وہ اتنی زیادہ غالب ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے کون بچا ہوا ہے،
دوغلا پن، دوہرا معاملہ اور زندگی کا دوہرا پن، یہ ایک روایت بن گئی ہے، یہی اس وقت مسلک ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں انہیں دانشمند کہا جا رہا ہے، وہ بڑے حکمت والے، بڑے سمجھدار ہیں، اور وہی ہیں جو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ تو آج منافقین حکما شمار ہو رہے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ دانشور قرار دیے جا رہے ہیں، قرآن سے اور نبی سے اور ملت سے جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں وہی اس وقت سمجھدار اور ترقی یافتہ شمار کیے جا رہے ہیں۔ الفاظ کا کھلواڑ ہے اور اصطلاحات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بالکل حضور پاک علیہ السلام کی پیشین گوئی 100% برحق ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ستکون سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المؤتمن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب۔ فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دور آئے گا جس میں دجل ہوگا، فریب ہوگا، مکر ہوگا، دھوکہ ہوگا، الفاظ سے کھلواڑ ہوگا، جو امانت دار ہوگا اس کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، دہشت گرد جو ہوگا اس کو امن پسند کہا جائے گا، امن پسند کو دہشت گرد کہا جائے گا، حق پرست کو غلط انسان قرار دیا جائے گا، اور غلط اور بگڑے ہوئے آدمی کو حق پرست اور صحیح اور نیک اور ملا اور صوفی قرار دیا جائے گا۔ الفاظ کا یہ مذاق اڑایا جائے گا، اصطلاحات کا کھیل کیا جائے گا، حقائق بدل جائیں گے، رات کو لوگ دن کہیں گے، دن کو رات کہیں گے، آسمان کو زمین بتائیں گے، زمین کو آسمان بولیں گے، جھوٹی زبانیں، سیاہ دل اور بگڑے ہوئے ضمیر اور باطن، بے نور باطن، یہ وہ صورتحال ہوگی جس کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا، اور لوگوں کے کردار پیش کر دیے گئے، ان کے تعینات کر دیے گئے، ان کے نقشے و تصویریں نمایاں کر دی گئیں، ہر چیز کو اس طرح پیش کر دیا گیا ہے کہ پہچاننے میں کوئی دیر نہ لگے، ہر آدمی اپنی دریافت بھی کر سکتا ہے اور اپنی سوسائٹی معاشرے کی بھی دریافت کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں صاف کہہ دیا گیا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ افلا تعقلون، ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری صنفیں ہیں، تمہارے طبقات ہیں، تمہارے افراد ہیں، تمہاری جماعتوں، تمہاری تحریکوں، تمہاری تنظیموں، ہر ایک کا ذکر ہے، کہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ نہ ہو، نام بنام ذکر نہیں ہے، صفات کے ساتھ ذکر ہے، اور مطلوب چیزوں کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، مفقود چیزوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا گیا۔ قرآن پاک کا جب مطالعہ اسی نقطہ نظر سے اور اسی عینک کو لگا کر کیا جائے گا تو آدمی قرآن پڑھتا جائے گا، اپنی دریافت کرتا جائے گا، اپنے گھر والوں سے واقف ہوتا جائے گا، اپنے ماحول سے واقف ہوتا چلا جائے گا، اور اپنے شہر سے، ملک سے واقفیت ہوتی جائے گی، پوری انسانیت اس کے سامنے اس طرح پیش کر دی جائے گی جیسے آئینے میں تصویریں نظر آ رہی۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت کا رابطہ قرآن حکیم سے مضبوط طریقے پر قائم ہو۔ ایک تو یہ ملی مسئلہ ہے، اور ملی مسئلے میں امت کو کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی حالات ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، اس میں امت شعوری طور پر پوری فکر کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ شریک ہو، ان کے شریک ہو جن پر جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں، اور موقف طے ہو، چونکہ موقف اگر طے نہیں ہے، موقف ڈگر مگر ہے، اگر مگر ہے، لچر پچر ہے، موقف بدلتا ہے، اخباروں کی سرخیوں سے بدلتا ہے، دباؤ سے بدلتا ہے، لالچ سے بدلتا ہے، فکر کے عدم استحکام سے بدلتا ہے، تو پھر یہ اسلام کی اور ایمان کی نمائندگی کرنے والے افراد نہیں ہیں جو ظالموں کو پہچان نہ سکیں۔ کون ہے جو ظلم کر رہا ہے عالم عربی میں؟ کون ہے جو ظلم کر رہا ہے عالم عجم میں؟ کون ہے جو یورپ میں نظام کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے؟ کون ہے جو امریکہ میں پورے سسٹم کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ظلم اور طغیانی کی نمائندگی کر رہا ہے؟ کون ہے جو ماسکو کے ابلیسی نظام کا علم بردار ہے؟ کون ہے جو اس پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے؟
اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کون ہے جو مظلوم ہے، ستم رسیدہ ہے، حق پرست ہے؟ کون ہے جن پر حالات گزارے جا رہے ہیں، جن کو پنپنے دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا؟ اس کو کم از کم جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ یہ بھی نہ جانیں گے ان کا ایمانی موقف کیسے طے ہوگا، ان کا اسلامی موقف کیسے طے ہوگا، وہ کیسے صحیح فیصلے کریں گے؟ وہ اپنے ملک میں بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتے اور باہر کی دنیا میں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ملت اور امت کی نمائندگی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ انہیں ملت کے فیصلے کرنے پڑیں گے، انہیں یہ ماننا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ عالم عربی میں جو سب سے مبارک سرزمین ہے، جس کو حرمین کے بعد سرزمین شام کے نام سے یاد کیا جاتا، الذی بارکنا حولہ یا الذی بارکنا حولہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا، اس سرزمین میں اس وقت ایک تیسری عالمی جنگ برپا ہے، آسنی برپا۔ یہ جنگ 2011 سے شروع ہوئی ہے، پورے عالم عربی کو لپیٹتی چلی گئی اور اس کا مرکزی دائرہ اور مرکزی نقطہ اس وقت شام کی سرزمین پر نظر آ رہا ہے۔ ایک عالمی جنگ ہے، بہت سے کہہ رہے ہیں تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی، بار بار اردوغان صاحب کے بیانات آتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہونے کو ہے، اور کبھی یہ بات یورپ کی طرف سے آتی ہے، یورپ کے فلاسفر اور تھنکرز کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہونے کو ہے، اور بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں اور بہت سے جاننے والے کہتے ہیں کہ 1947 میں ہندو راشٹر کا پتھر رکھ دیا گیا، اور جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تک ان کا نشہ نہیں اترا ہے، ابھی تک آنکھوں کی پٹیاں نہیں اتری، ابھی تک وہ حقائق کا ادراک نہیں کر پائے ہیں، ابھی بھی ان کو نئے مطالعے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سرزمین شام پر ایک تیسری عالمی جنگ، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی جنگ جیسے یورپ میں ہوئی تھی ویسی عالمی جنگ امریکہ اور رشیا میں ہو رہی یا ہوگی، وہ لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ انہیں بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک کیمپ کفر کا ہے، شرک کا ہے، باطل کا ہے، الحاد کا ہے، بدماشیوں کا ہے، فحاشیوں کا ہے۔ اس کیمپ کا مرکزی سینٹر نیو یارک میں UNO کے نام سے ہے، جہاں پر منافقوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ وہ مرکز ہے ابلیسی نظام کا۔ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا اسے قرار دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال جتنے دراک تھے، جتنے باشعور تھے، جتنے گہری نگاہ رکھنے والے تھے، شاید 99% علماء کی نگاہیں بھی اتنی گہری نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی تلمیذ الرحمن ان کو بنایا تو انہوں نے اس وقت یہ بات کھول دی تھی، آج تک بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات کھلی نہیں۔ دنیا کا ابلیسی نظام، یاد رکھیے کہ برمودا کے تہوں میں یا گہرائیوں میں نہیں ہے، دنیا کا ابلیسی نظام UNO کے آفس میں نیو یارک میں ہے، اور یہ نظام اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کی شکل میں تھا، اس کے بھی ابلیسی نظام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اور یہ ایک ابلیسی نظام ہے، اور اس ابلیسی نظام سے 5 بڑی ابلیسی طاقتیں جڑی ہوئی ہیں، جن کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بڑی طاقتیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ ویٹو پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو جب چاہیں حق کو کچل دیں، جب چاہیں ظالم کو مظلوم کہیں، مظلوم کو ظالم کہیں، جب چاہیں سچے کو جھوٹا کہیں۔ وہ دنیا کے عالمی غنڈوں کی طاقتیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو دبوچ رکھا ہے۔ دنیا میں بے حیائی کے وہی ذمہ دار ہیں، دنیا میں ظالمانہ حکمرانی کے وہی ذمہ دار ہیں، دنیا میں غلط میڈیا کے وہی ذمہ دار ہیں، دنیا میں پوری دنیا میں سینما اور فلموں کے عروج کے وہی ذمہ دار ہیں، دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، لعنتیں ہیں، بدماشیاں ہیں، فحاشیاں ہیں، ان کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ ٹھیکیدار ہیں۔ ان کے لیے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو، دیگر طاقتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ عورت کو بے پردہ رہنا، پردہ ظلم ہے، عورت و مرد میں مساوات ہے، کوئی فرق ان کے درمیان نہیں، اس لیے جو کام مرد کرے گا اسے عورت کو کرنا ہے۔ لڑکوں کو ابتدائی عمر سے سیکسول ایجوکیشن دینی ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان سیکسول تعلقات آزادانہ طور پر قائم کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے۔ یہ ابلیسی نظام کی وارداتیں ہیں۔
یہ ابلیسی نظام کی وصیتیں ہیں، اور ہماری اور آپ کی زبان میں ابلیسی نظام کی یہ لعنتیں ہیں. اور یہ ابلیسی نظام ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی پوری طرح سے حاوی ہے، اور ہمارے اسلامی ملکوں پر بھی وہی حکومت کر رہا ہے. اور جو ہمارے حکمراں کہلاتے ہیں اس نظام کے علمبرداروں کی جوتیوں کو چاٹنے کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں. ان کی ایک وہ حیثیت ہے اور ایک دوسری حیثیت آپ کے سامنے ہے. دو چہرے کے لوگ ہیں، دو لباس ہیں ان کے، دو ان کی راتیں ہیں، دو ان کے دن ہیں، دو طرز کی ان کی ملاقاتیں ہیں. جب یہ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، اور ان کا تو ہم مذاق بناتے ہیں. جو ہماری قومیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے سامنے ہم امیر بن کر آتے ہیں اور زعیم بن کر آتے ہیں، اور ان کے سامنے رہنما بن کر آتے ہیں، اور ان کے سامنے کبھی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی نماز بھی پڑھتے نظر آتے ہیں. یہ سب ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، لیکن آپ مطمئن رہیے کہ ہم لادینی نظام کے ماننے والے ہیں. ہمیں اسلامی نظام کا مقابلہ کرنا، اور جو بھی اسلامی تنظیم و تحریک اسلام کی بات کرے گی اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دینا ہے، اس کے لوگوں کو جیلوں میں سڑا دینا ہے، اس کو مار دینا ہے. اس لیے کہ یہ اس ابلیسی نظام میں گوارا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو فروغ ہو اور اسلام کے ہاتھ میں نظام حکومت ہو اور اللہ کی شریعت زمین پر نافذ ہو اور اللہ کا دین پر عمل کیا جا رہا ہو. یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی، دونوں باتیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ وہ واقعہ ہے، آپ صرف اگر اخبار بھی پڑھتے ہیں تو اتنا تو جانتے ہیں کہ دنیا میں سیکولر نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی اجازت نہیں ہے. اور یہ صورتحال عالم عربی کی ہے، اور اس کو جس کو آپ عالم اسلامی کہتے ہیں اس کی بھی 100% ہے. بالکل فرق نہیں ہے. ایک لادینی نظام سے ان کی وابستگی ہے، اس کا انہوں نے حلف لیا ہے، اور اس کا حلف وہ نیو یارک میں بار بار لیتے ہیں، اور بار بار جب وہ ان حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں تو حلف لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے وہ دوسری شکلوں میں نظر آتے ہیں اور آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. آپ یہ صورتحال اسرائیل کی سرزمین پر 1948 سے دیکھ رہے ہیں، اور 1 صدی پہلے ہرزل نے جس وقت یہ بات طے کی تھی کہ فلسطین کی سرزمین کو لینا، اور برطانیہ کے وزیر خارجہ بیلفور نے جس وقت فیصلہ کیا تھا، اس وقت سے بات طے شدہ تھی کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، بڑی ستمگر ہے، طاغی اور باغی اور بدماشوں کی دنیا ہے. 1948 میں اس کا نفاذ دیکھ لیا، اور اس وقت سے آج تک لاکھوں فلسطینیوں کو یتیم بنتے ہوئے، عورتوں کو بیوہ ہوتے ہوئے، بوڑھوں کو تڑپتے اور سسکتے ہوئے، اور جیلوں میں ان کو ختم ہوتے ہوئے، اور ان کی لاشوں کو اور ان کے جلتے ہوئے جسموں کو دیکھتے ہوئے آج 2016 ہے. ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس پوری مدت میں اس کے ارد گرد کے جتنے بھی مسلم ممالک کہلاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اسرائیل کے ابلیسی نظام کے سامنے حالت رکوع میں رہیں یا حالت سجدہ میں رہیں یا اس کی قسم کھاتے رہیں، الفیہ بیان اس کے تحفظ کا دیتے رہیں. اس کے علاوہ بتائیے کچھ اور بھی کبھی نظر آیا؟ اور اگر کبھی اچانک کچھ نظر آیا، سن 73 میں اگر کوئی کروٹ نظر آئی، بھول ہو گئی، تو اس کے بعد پھر حلفیہ بیانات، پھر قسمیں کھائی گئی، پھر معاہدے کیے گئے، پھر اس کے بعد وہ معاملہ کیا گیا جس معاملے کی بدترین تصویر آج سیسی کے مصر میں نظر آ رہی. وہ مجرم، وہ کمینہ صفت، وہ اس امت کا غدار، وہ اسلام کا بے وفا، وہ ایک گندا اور ناپاک انسان جو مصر کا حاکم بن گیا، جس نے مرسی کو جیل میں ڈالا، اور جو اسرائیل کا نہ صرف یہ کہ جوتا ہے بلکہ اس کے تلوے چاٹنے والا مجرم، اور جو آج اس بشار کے ساتھ کھڑا ہے جو لاکھوں 10 لاکھ سویلین کو مار چکا ہے، محلے نہیں شہروں کے شہر ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہ ایک ایسا حاکم دنیا میں شاید ہلاکو اور چنگیز کی مثال بھی آج مات ہو گئی ہے. وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور روس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ جہنمی ملک، وہ ملعون ملک، وہ جس پر فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت اور پیغمبروں کی لعنت، وہ ملک جہنمی، وہ ملک جو خدا کے نظام کے انکار اور الحاد پر قائم ہے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو صرف
اسلام کی نسبت کی بنیاد پر شہید کیا ہے. قزاقستان میں لاکھوں کو، ازبکستان میں لاکھوں کو، تاجکستان میں لاکھوں کو، ایک ایک شہر میں 8-8 10-10 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے. یہ وہ انقلاب تھا 1917 سے جو اٹھا، اور اس کے بعد پھر وہ پھیلتا چلا گیا، ایسا جیسے غول کے غول ہوں، چیتوں کے، بھیڑیوں کے، سانپوں کے، اژدہوں کے. دنیا نے یہ نظام دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا لیکن پھر فراموش کر دیا. اس سے پھر دوستیاں کرتے رہے، تعلقات بناتے رہے. ظاہر ہے کہ پوری دنیا ملعونوں کی گرفت میں ہے اور ابلیسی نظام کی گرفت میں ہے. اس لیے آپ جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے زعما ہیں، خدارا مان لیجئے کہ وہ اللہ کے اس لعنتی نظام کا حصہ بن چکے، اور ان سے امید لگانا یہ ملت کو دھوکہ دینا اور اپنے کو دھوکہ دینا اور قوم مسلم کو دھوکہ دینے کا مرادف ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو پوری دنیا کی ہے. اس لیے جو بھی ملت سے جڑا ہوا ہے اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس عالمی نظام کا وہ سامنا 200 سال سے تقریباً کر رہا ہے، جس عالمی نظام نے ترکی کے حصے بکھرے کیے، جس عالمی نظام نے فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس عالمی نظام نے عالم عربی کو کبھی شریف حسین کو دھوکہ دے کر اور کبھی عبدالعزیز کو دھوکہ دے کر ترکی سے کاٹا، ترکی کو مجرم قرار دیا، اور سارے ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر سائسپی کو معاہدہ کر کے کبھی عراق انگریزوں کے حوالے کیا گیا، فلسطین ان کے حوالے کیا گیا، سیریا فرانس کے حوالے کیا گیا، لیبیا اٹلی کے حوالے کیا گیا. یہ تقسیم کا عمل ہوتا رہا ان صلیبی طاقتوں اور صہیونی طاقتوں کی طرف سے جو تقریباً 200 سال سے دنیا کے اس نظام پر ابلیسی نظام کی رہنمائی میں غالب آ گئی، اور ان کا یہ رویہ چلا آ رہا ہے. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے اور اپنا ایک ایجنٹ، ایک مجرم، ایک خبیث النفس انسان جسے مصطفیٰ کمال کے نام سے لوگوں نے جانا، اور ایک عرصے تک اچھے خاصے لکھنے والے، پڑھنے والے عالم اسے غازی کہتے رہے. دھوکے کی دنیا دیکھیے، یہ دھوکہ آج بھی چل رہا ہے، کل بھی چلتا رہا. جو اسلام کا قاتل تھا، جو عربی زبان کا قاتل تھا، جو اسلامی ثقافت کا قاتل تھا، جس نے اسلامی خلافت کو پیروں تلے رون دیا، ہزاروں علماء کو شہید کیا، ان کو جیلوں میں سڑا دیا، اس انسان نے 1924 میں خلافت عثمانیہ کے الغاء، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا. اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان اس طرح کیا گیا کہ اب لادینی نظام ہوگا، ملحدانہ نظام ہوگا، اب کہیں قرآن کا کوئی مکتب چلنے نہیں دیا جائے گا، اذان اب عربی زبان میں نہیں دی جائے گی، پوری ملت کو اس کی ثقافت سے، اس کے کلچر سے، اس کے زبان سے کاٹ دیا جائے گا. اور یہ سب کچھ کیا گیا. مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ترکی تھا، استنبول تھا، اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ رویہ اختیار کیا گیا. دوسری طرف یہی رویہ بخارا اور سمرقند اور فرغانہ اور تاشقند اور تمام تاریخی علاقوں کے ساتھ کیا گیا. یہی وہ رویہ ہے جو بلقان کے علاقوں کے ساتھ کیا گیا، اور یہی وہ رویہ ہے جو آپ کی مغل امپائر کے ساتھ کیا گیا. یہی وہ رویہ ہے جو ان دہشت گردوں کے ذریعے کیا گیا جو تاجروں کی معصوم شکلوں کے ساتھ اس ملک میں داخل ہوئے، جو ساحلی علاقوں سے داخل ہوتے گئے اور کبھی بمبئی پر قابض ہوئے، کبھی میسور پر قابض ہوئے، کبھی بنگال پر قابض ہوئے، اور پھر پہنچتے پہنچتے 1803 میں دلی پر قابض ہوئے اور انہوں نے اپنا نظام جاری ساری کیا. یہ وہ تاجر تھے جو آئے تھے تجارت کرنے، لیکن یہ اسلحہ کی سپلائی کر رہے تھے. دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دہشت گرد برطانیہ کے انگریز تھے. آج ان کو آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ ایک ترقی یافتہ ملک کے نمائندہ تھے اور ہیں. اب آپ ان سے گلے لگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مابعد کے لوگوں پر جرم ماقبل کے لوگوں کا نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن جو کردار برطانیہ کا اس وقت انڈیا میں تھا، عراق میں تھا، مصر میں تھا، وہی کردار اس وقت عراق میں ہے، سیریا میں ہے، یمن میں ہے، لیبیا میں ہے، برما میں ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہے.
یہ بات خوب صاف طور پر سمجھ لینے کی ہے، کردار بدلا نہیں، وہی کردار فرانس کا ہے، اور ان کے وارث اور خلیفہ امریکہ کا وہی کردار جو سیکنڈ ورلڈ وار میں سامنے آیا، وہی کردار آج بھی مسلم ممالک میں، عالم عربی میں، اور جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہر جگہ وہ کردار سامنے ہے۔ جھوٹ بول کر صدام کے خلاف جنہوں نے بمباری پورے عراق پہ کر کے 15 لاکھ معصوم انسانوں کی جانیں لیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں برما میں روزانہ انسانوں کے جلائے جانے کا، روزانہ انسانوں کے قتل کا، وہی جو وہاں محض زن اور گمان بلکہ جھوٹ بول کر، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول کر صدام کی طاقت کو ہٹا کر اور سنیوں کا قتل عام کر کے شیعوں کے ہاتھ میں حکومت دینے والے ذمہ دار تھے، آج ان کے قوانین، آج ان کی UNO، آج ان کی سلامتی کونسل، آج ان کے انسانی حقوق کے ادارے کہاں مر گئے ہیں؟ آج برما کے لوگوں کو ظلم سے کیوں نہیں بچایا جا رہا ہے؟ آج ایک حاکم، ایک چھوٹا سا ذلیل کمینہ حاکم جو روس اور اسرائیل کے تلوے چاٹنے والا اور جو ان کے دودھ پی پی کر پلا بڑا، اس کا باپ بھی مجرم تھا حافظ الاسد، اور یہ بھی مجرم ہے بشار الاسد، اور لاکھوں کا قتل کر چکا، اور اس کو UNO کی کونسلیں اور مجلسیں بار بار جنگی مجرم قرار دے چکی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اس کے خلاف 5 سالوں میں ادنا کارروائی نہیں کی گئی۔ جو کارروائی صدام کے خلاف کی گئی، جو کارروائی طالبان کے خلاف کی گئی، جو کارروائی بہت سو کے خلاف کی گئی، کی جا رہی ہے، اس کے خلاف نہیں کی گئی۔ اس سے پہچان میں اب کوئی دشواری باقی نہیں رہ گئی ہے کہ جسے عالمی نظام کہا جاتا ہے، اور اس عالمی نظام کی جو اس وقت موجودہ تنظیم عالمی طور پر، عسکری طور پر قائم ہوئی ہے 2 سال پہلے جدہ میں، جس کو اس وقت عالمی الائنس قرار دیا گیا ہے، عربی میں التحالف الدولی جسے کہا جاتا ہے، تقریباً 60,000 فضائی حملے وہ اس شرق اوسط پر کر چکے ہیں، لیکن 60,000 فضائی حملوں میں جس میں تقریباً 10 لاکھ انسان شہید ہوئے ہیں، ایک بھی بشار کا بچہ نہیں مارا گیا، ایک کنکری بھی جو جمرات میں ماری جاتی ہے وہ بھی نہیں ماری گئی۔ یہ 60,000 70,000 حملے صرف اور صرف سنیوں پہ کیے گئے۔ یہ واقعہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ کوئی چھپی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی گہری بات نہیں ہے، یہ آنکھوں کے مشاہدات ہیں، اور نیٹ پر ان کے متعلق واضح ترین بیانات ہیں اور تفصیلات ہیں، اور آج آپ اس کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب دھیرے دھیرے پورا تصفیہ کیا جا رہا ہے۔ کس کے حوالے کیا جا رہا ہے عراق کو، کس کے حوالے کیا جا رہا ہے یمن کو، کس کے حوالے کیا جا رہا ہے سیریا کو، کس کے حوالے کیا جا رہا ہے لیبیا کو؟ یہ آپ کے علاقے ہیں، یہ آپ کے ملک ہے، یہ آپ کی قوم بستی ہے، کس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کوئی تڑپ نہیں ہے، آپ کو کوئی بے چینی نہیں؟ آج آپ حیدرآباد کی راتوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، سینما گھر بھرے ہوئے، تھیٹر بھرے ہوئے، شادیوں کے حال بھرے ہوئے، عیاشیاں کرنے والے مجرم، جن کے ساتھ ساتھ آپ کو داڑھی والے ملا بھی ملیں گے، اور مفتی بھی ملیں گے، اور قاضی بھی ملیں گے، امام بھی ملیں گے، اور خطیب بھی ملیں گے۔ ایسا لگتا ہے غیرت سب کی مر گئی، حمام میں سب ننگے ہو گئے۔ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں درد ختم ہو گیا، جس میں تڑپ ختم ہو گئی، جس میں امت کے زخم نظر نہیں آ رہے، جس میں لاشیں نظر نہیں آ رہی۔ آج ضرورت تھی کہ تمام پروگرام ختم کر دیے جاتے، پہلے اس مسئلے کو حل ہونا ہے، عالمی سطح پر بھی حل ہونا ہے، اور ملکی سطح پر بھی حل ہونا ہے۔ یہ وہ ضرورت تھی جس ضرورت کے لیے پوری امت کو کھڑا ہو جانا تھا، اور جس ضرورت کی ذمہ داری مدارس کو لینی تھی۔ دوسری بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ تحفظ شریعت کا آپ شور مچائے ہوئے ہیں، آپ شریعت کا تحفظ کریں گے؟ آپ کی شریعت روزانہ پامال ہو رہی سڑکوں پر، گلیوں میں، شادی خانوں میں، تھیٹروں میں، سینما گھروں میں، کافی خانوں میں، چائے خانوں میں، آپ کے نوجوانوں کی محفلوں میں، آپ کی چیٹنگ میں، آپ کے موبائلوں کے پروگراموں میں، آپ کی اوریا تصویریں دیکھنے میں، رات کو 12 بجے 1 بجے جاگ کر آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورن فلمیں دیکھنے میں، اس میں آپ کی شریعت کو رون دیا گیا ہے، مسل دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ کہاں کی شریعت؟ شریعت کا تحفظ کون کرے گا؟ مدرسے والے کریں گے، مسجد کا امام کرے گا، کوئی صوفی اور ملا کرے گا؟
شریعت جن کی ہے پہلے تو یاد رکھیے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے دی گئی ہے، یہ مسلمانوں کا ٹھیکے میں نہیں دی گئی، یہ مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں کو صرف نہیں دیا گیا، اسلام پوری انسانیت کا ہے، قرآن پوری انسانیت کا ہے، شریعت پوری انسانیت کی ہے۔ آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا، اسے روندا، اسے مچلا، اس کو پیسا، اس کے ساتھ ہر ظلم آپ نے روا رکھا۔ آپ کے مقدمات دارالقضا میں کتنے ہیں اور ہائی کورٹ میں کتنے ہیں اور سپریم کورٹ میں کتنے ہیں؟ کتنی برقع پوش عورتیں ہائی کورٹ میں نظر آ رہی ہیں؟ کتنے مسائل آپ کے ہیں جو طے ہو رہے ہیں کفر کے نظام کے تحت؟ وہاں آپ کی غیرت کہاں مری؟ وہاں اللہ کے نظام کی طرف کیوں نہیں چلے؟ غیر کے کافرانہ، باغیانہ، طاغیانہ نظام ہے جس کے ساتھ سودا کر لیا مدرسے والوں نے، صوفیوں نے، مشائخ نے، خانقاہوں نے، سب اس جرم میں شریک ہو گئے۔ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کا جہاں تک تعلق ہے، جب یہ شریعت پوری انسانیت کو عطا کی گئی، آپ نے کیسے اسے دبوچ لیا؟ آپ نے کیسے اسے مسلمانوں کی جاگیر بنا لیا؟ آپ نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ رسول ہمارے ہیں اور قرآن ہمارا ہے؟ رسول نے اعلان کیا میں سب کا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میں سب کا ہوں، دین کہہ رہا ہے میں سب کا ہوں، شریعت کہہ رہی میں سب کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے جب اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے، پہلے تو اس کا چہرہ بگاڑا، اس کا مسئلہ کیا، اس کے حلیے کو خراب کیا، اس پر اس کو بے عملی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر اپنے ہی درمیان میں اس کو لے کے کھڑے ہو گئے، اس کی ٹوٹی ہوئی تو خراب بگڑی ہوئی تصویر اس کو دکھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو نفرت کیوں نہیں ہوگی؟ لوگوں کو نفرت کیوں نہیں ہوگی ایک ایسے انسان سے جس پر خون ہے، کیچڑ ہے، ناک بہہ رہی ہے، آنکھوں سے اس کے کیچڑ نکل رہا ہے، ایک گندا ناپاک انسان، کپڑے بھی اس کے خراب ہیں۔ آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیل انسان ہے یا ماڈل انسان ہے، تو لوگ مجنون اور پاگل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ مجمع یہاں جو موجود ہے، تحفظ شریعت کا لفظ ہی غلط ہے۔ شریعت ہے اشاعت کے لیے، شریعت ہے نفاذ کے لیے، شریعت ہے تفہیم کے لیے، شریعت ہے نشر و اشاعت کے لیے، شریعت ہے پوری دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور شریعت اس لیے ہے کہ اسے پیش کیا جائے لا کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسے پیش کیا جائے غیر مسلموں کے مجمعوں میں، مندروں میں اور کلیساؤں میں، جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں بتایا جائے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا قانون، اللہ نے پاکی کے لیے کیا بتایا، پاک بازی کے لیے کیا بتایا، عبادت کے لیے کیا طریقہ بتایا، لوگوں کی مدد کے لیے کیا طریقہ بتایا، رفاہی کام کیا بتائے، کس طرح سوسائٹی کو منظم کرنے کا طریقہ بتایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک تمدن قائم کرنے اور تعلیم و تربیت کے جامع نظام کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی، اللہ نے سیاست کے بارے میں کیا بتایا، حکمرانی کے کیا اصول عطا فرمائے، کیسا شاندار معاشرہ قرآن کی روشنی میں قائم ہوتا ہے، ہوا تھا جب اس کا نفاذ ہوا تھا، ہوگا جب اس کا نفاذ ہوگا۔ یہ وہ بات تھی جو سب سے کہنے کی تھی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کا پیغمبر ہوں۔ حیدرآباد میں ہندوؤں سے کہا گیا ہے، جینیوں سے کہا گیا، بدھسٹوں سے کہا گیا، سکھوں سے کہا گیا، عیسائیوں سے کہا گیا، کمیونسٹوں سے کہا گیا، لبرلسٹوں سے کہا گیا، اور نہیں کہا گیا تو سزا ملنا طے ہے۔ امانت میں خیانت کی گئی، چوری کی گئی، اجارہ داری کی گئی، اللہ کے دین کو، نظام کو، رسول کو آپ نے اپنے لیے محدود کر لیا تو پکڑ تو ہونا طے ہے، پکڑ ہونا طے ہے۔ شریعت کا جو جلسہ ہو، دین کا جو جلسہ ہو، قرآن کا جو جلسہ ہو، اس میں جتنا ریشیو غیر مسلموں کی آبادی کا ہے اتنے ہی حاضرین میں ان کا ریشیو ہونا چاہیے۔ اصول یہی اس مجمع میں جانا چاہیے، اپنے مجموع میں ان دین کا اور اسلام کا تعارف کرانا یہ میاں مٹھو بننا ہے، یہ اپنی دنیا میں اور اپنے کنویں میں مینڈکوں کی طرح شور مچانا ہے۔ جو اللہ نے پیغمبر ہم کو عطا فرمایا وہ پوری انسانیت کا ہے، جو قرآن عطا فرمایا وہ پوری انسانیت کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے خود قرآن میں کہ رمضان میں جو کتاب عطا فرمائی گئی، جس کا آغاز ہوا اور پھر جو دی جاتی رہی، وہ تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔
ریڈیو جہاں بنتا ہے، ٹرانزسٹر جہاں بنتا ہے، موبائل جہاں بنتا ہے، وہاں سے جو بھی بک آ رہی ہے، وہ جو بھی خرید رہا ہے، اس کے لیے، ہر فرد کے لیے، وہ کسی خاص طبقے اور برادری اور پارٹی کے لیے محدود نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے، کیوں نہیں پوری انسانیت کو متعارف کرایا گیا؟ اور جب تک پوری انسانیت کو متعارف نہیں کرایا جائے گا تو جھگڑے چلیں گے، اور پھر آپ کہیں گے تحفظ کریں گے آپ۔ مسئلہ تحفظ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کی نشر و اشاعت کا، مسئلہ ہے اس کی حجت کو قائم کرنے کا، مسئلہ ہے اس کے تعارف کا۔ اگر صحیح معنی میں اس کا تعارف ہو، صحیح معنی میں اس کا نفاذ ہو، صحیح معنی میں اسے قبول کیا جائے، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ انڈین پارلیمنٹ اس کو کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بنا لے گی، اور پوری دنیا کے ممالک اسے قبول کر لیں گے۔ جس دن انہیں یہ معلوم ہو جائے گا، اس کی حجت ان پر قائم ہو جائے گی کہ وہ ایشور کے، لاڈ کے، گاڈ کے، اللہ کے بندے ہیں اور ان کا تعلق اس مالک سے ہے، جس دن یہ معلوم ہو جائے گا کہ پرافٹس ان کی ہدایت کے لیے آتے رہے اور لاسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو قانون دیا گیا ہے رحیمانہ، مشفقانہ، کریمانہ اور عادلانہ قانون ہے، اور انسانوں کی زندگی اسی سے سنور سکتی ہے، اس دن جب یہ حجت قائم ہوگی، عالمی سطح پر یہ نظام قبول کر لیا جائے گا، پھر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے ساتھ اسلامک لاحقہ لگ جائے گا، اسلامک یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز، اور اس کا مرکز نیو یارک کی جگہ مکے میں ہوگا۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی، جب زمین بنائی، کرۂ زمین بنائی، تو اس کرۂ زمین میں اس مقام کو یہ حیثیت دی، اور اس مقام میں پوری دنیا کے لیے مرکز اتحاد و توحید قائم کیا گیا، اور فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس وضع للمسلمین، وضع للمؤمنین، وضع للمتقین، وضع للحجاج، وضع للعمار، یہ سب نہیں فرمایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مقام جس کو بکہ کی سرزمین پر قائم کیا گیا، وہ پہلا گھر وہ تمام انسانوں کے لیے قائم کیا گیا۔ وہ ہندوؤں کا گھر ہے، وہ عیسائیوں کا گھر ہے، وہ یہودیوں کا گھر ہے، وہ سب کا گھر ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں۔ جس دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ گھر ہے، تو سب اس کی طرف لپکیں گے، دوڑیں گے، اس کا طواف کریں گے، اس کے حجر اسود کو چومیں گے، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے، اور اللہ اکبر کی صداؤں سے فاران کی چوٹیاں گرم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہمیں یقین ہے کہ پیش آئے گا، اور پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جس کا ذکر بائبل میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں فرمایا گیا کہ آخری نبی برپا کیے جائیں گے اور آتشی شریعت لے کر آئیں گے، اور توحید کے نغموں سے فاران کی چوٹیاں گونج جائیں گی، اور 10,000 قدوسی لوگ اس شہر میں داخل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا تو فاصلہ 1,500 سال کا بلکہ 2,000 سال کا تھا محمد عربی علیہ السلام کے ظہور میں، لیکن جب ظہور ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی آپ پر حرف بحرف منطبق ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تمہیں خوب برکت دی جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ اسماعیل کی اولاد میں اللہ اس ذات قدسی کو پیدا فرمائے گا جس کے ذریعے عالمی نظام وجود میں لایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے کہ میں بشارت دے دوں احمد کی، اور انہوں نے بشارت دے دی، جن کا نام کہیں پر منحمنہ ذکر کیا گیا، اور کہیں پر ان کا نام یونانی لفظ کے اندر دوسرے تلفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور کہیں پر عربی زبان میں وہ نام احمد کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ بہرحال وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہی پیشین گوئی وید میں کی گئی جو حرف بحرف پوری ہوئی کہ امن کے شہر میں ایک آخری انسان، آخری نبی کی حیثیت سے برپا ہوگا، اور وہ برپا ہوا، اور وہ پیشین گوئیاں منطبق ہوئی۔ یہی پیشین گوئی زندوستہ میں کی گئی، اور محمد عربی علیہ السلام پر اس کا انطباق ہوا۔ یہی پیشین گوئی بدھا نے کی تھی، اور اس بدھا کی پیشین گوئی کا انطباق ہوا۔ پوری دنیا انسانیت میں جتنے بھی مذاہب آتے رہے، یہ سب فی الحقیقت
ان الدین عند اللہ الاسلام کی ترجمانی کرتے رہے، لوگ تحریف کرتے رہے، لوگ تاریخ کو مٹاتے رہے، لوگ بڑھاتے اور گھٹاتے رہے، لیکن حقیقت کو بہرحال بولنا تھا اور سامنے آنا تھا، اور اس کا ظہور ہوا۔ اور محمد عربی علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کا تعارف کرانا شروع کیا مکہ مکرمہ میں ایک چھوٹی سی اقلیت کی طرف سے، تو فرماتے تھے کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم، ایک کلمہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ کا، اسے مان لو گے، تسلیم کر لو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ بات وہاں فرمائی جا رہی تھی، صرف یہ نہیں کہا جا رہا تھا کلمہ پڑھ لو گے تو قبر میں ٹھیک رہو گے اور جنت ملے گی اور آخرت ملے گی۔ آخرت دنیا کے عمل کا نتیجہ ہے، دین دنیا کے لیے آیا ہے، دین آخرت کے لیے نہیں آیا۔ دین پر عمل یہی ہوگا، دین کا نتیجہ وہاں نکلے گا، اور اس عمل کے نتیجے میں فرمایا تملکون بها العرب والعجم، یہ دین آیا ہے پوری دنیا کی سیادت و قیادت کے لیے۔ اس کو تباہ کیا ان لوگوں نے جن کے دماغ ناقص، جن کی فکر ناقص، جن کا سوچ ناقص، جو بٹے ہوئے فرقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے اس دین کو تباہ کیا ہے۔ ورنہ اس دین کو لے کر جب سعد ابن ابی وقاص ایران کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور عمرو ابن العاص مصر میں داخل ہو رہے تھے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید سیریا میں داخل ہو رہے تھے، جب یہ عمل ہو رہا تھا تو محمد عربی علیہ السلام کی پیشین گوئی کو عمل میں لایا جا رہا تھا، خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا رہا تھا، بلکہ خواب نہیں حقیقت کو، جو حقیقت مکے میں بیان کی گئی تھی، جو حقیقت ہجرت کے دوران بیان کی گئی تھی، جو حقیقت خندق کھودتے ہوئے بیان کی گئی تھی، جو حقیقت اس کے بعد اور اس سے پہلے بیان کی گئی تھی، اس کا ظہور ہو رہا تھا۔ اور اس کا ظہور ہوگا جب صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے دین کا ڈنکا بجایا جائے گا، جب دین کی حجت دنیا کی امتوں اور قوموں پر قائم کی جائیں گی، جس طرح رومن امپائر اور پرشین امپائر کی حکومتوں اور وہاں کے ججوں اور وہاں کے اسکالرز اور وہاں کے ادبا اور وہاں کے شعراء اور وہاں کے بڑے بڑے نامور افراد کے سامنے اس دین کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کے حلقے میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے، جب یہی صورتحال روس کے سامنے، امریکہ کے سامنے، یورپ کے سامنے، انڈیا کے سامنے اسی نفسیات کے ساتھ، انہی کیفیات کے ساتھ ہوگی، تو پھر وہ دور واپس آئے گا۔ اللہ کا دین پرانا نہیں، قرآن پرانا نہیں، اللہ کی عظمت پرانی نہیں، نبی پرانے نہیں، وہ ہر دور میں تازہ و تازہ، اور ہر دور میں وہی جدت ہے، وہی طاقت و قوت ہے۔ اگر اسی طریقے سے اس کو پیش کیا جائے گا تبھی حالات بدلیں گے، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پٹھائے جو 1803 سے اور 1857 سے اور 1937 سے اور 1947 سے اور 1920 سے اختیار کیے جاتے رہے، خلافت تحریک بھی چلی، کانگریس وجود میں آئی، لیگ وجود میں آئی، پاکستان بنا، انڈیا بنا، تحریکیں چلائی جاتی رہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں سامنے آیا، اور اس کے بعد وہ دور آیا کہ 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، اور 1965 کے آس پاس مسلم مجلس مشاورت کا وجود ہوا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہم شدر بنتے رہے، ہم شدر بنتے رہے، ہم ٹوٹتے رہے، ہم بکھرتے رہے، ہم کمزور ہوتے رہے، ہماری حیثیت ختم ہوتی رہی، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو نظام اللہ نے بتایا ہے، جو نظام رسول نے بتایا ہے، جو نظام صحابہ کرام نے عمل کے ذریعے پیش کیا ہے، جب تک وہ نہیں اختیار کیا جائے گا، جب تک قرآن کے نصوص اور حدیث کے نصوص اور صحابہ کرام کے عمل اور ان کے طریقہ کار کو امت نہیں اپنائے گی اور دوبارہ اس بلندی سے بات نہیں کرے گی جس بلندی پہ اللہ نے فائز کیا ہے، اور بھکاری پن چھوڑ کر عطا و بخشش کے راستے پر نہیں پڑے گی، اس وقت تک مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے۔ تجربے کر کے دیکھ لیجئے، اور جتنے چاہیے پرچے اور جتنے چاہیے خط بھیج دیجئے، ان سب چیزوں سے کوئی نہ متاثر ہوا ہے نہ متاثر ہوگا۔ طرز بدلنا پڑے گا، اور طرز کتاب و سنت کا اصل اور سیرت صحابہ کا اختیار کرنا ہوگا۔ بس مجھے اس وقت تو اختصار کے ساتھ یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک رات اور ایک رات کا کوئی ایک جلسہ اور ایک جلسے کی ایک تقریر اس کے لیے کافی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ بڑی ہی فکر انگیز تقریر سن رہے تھے،
حضرت نے بہت اچھی تعبیر سقوط حیدرآباد کی دی اور فرمایا کہ حیدرآباد یہ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کا مقتل بنا ہے۔ ورلڈ آرڈر پر حضرت نے بات کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی فکر کتنی وسیع ہے، حضرت کے دل کے اندر کتنا درد امت کا بسا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان میں اس وقت حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ حضرت کا خطاب ہمیں سننا ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ